الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا یہ درس توحید الاسماء والصفات کے عنوان پر ہے۔ اہل علم توحید کی 3 قسمیں بناتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اس پر آپ پہلے دروس سن چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سبق توحید الاسماء والصفات پر ہے۔ یہ توحید کی تینوں قسمیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے بغیر کسی شخص کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب تک تینوں قسموں پر کسی شخص کا ایمان درست نہ ہو، اس وقت تک اس کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے کہ جو رب ہوتا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے پکارا جائے۔ وہی حقیقی الہ ہونے کے لائق ہے۔ اس اعتبار سے توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے کہ رب ہی حقیقی الہ ہو سکتا ہے۔ جو رب نہ ہو، خالق نہ ہو، مالک نہ ہو، رازق نہ ہو، مدبر نہ ہو، حاجت روا نہ ہو، مشکل کشا نہ ہو، وہ کبھی بھی حقیقی الہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس میں یہ صفات موجود ہے وہی حقیقی الہ ہے۔ اس اعتبار سے توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے کہ جب وہ اکیلا رب ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے، اکیلا مدبر ہے، اکیلا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، تو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے۔ اور توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے کہ الہ وہی ہوتا ہے جو رب ہو، خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، مدبر ہو، حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو۔ جس میں یہ صفات نہیں ہیں وہ الہ حقیقی الہ نہیں ہو سکتا۔ تو توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے، اور توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے، اور توحید الاسماء والصفات ان دونوں قسموں کو، توحید الوہیت کو اور توحید ربوبیت کو شامل ہے۔ توحید الاسماء والصفات یہ توحید کی باقی 2 قسمیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، دونوں قسموں کو شامل ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء و صفات ہیں، بعض اسماء و صفات کا تعلق توحید ربوبیت کے ساتھ ہے، ربوبیت کے ساتھ ہے، اور بعض اسماء و صفات کا تعلق
وہ الوہیت کے ساتھ ہے۔ تو اس اعتبار سے توحید الاسماء والصفات یہ توحید الوہیت کو اور توحید ربوبیت دونوں قسموں کو شامل اور متضمن ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا نام الخالق، المالک، الملک، الرزاق، الرازق، ان سب ناموں کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، الالہ، الغفار، الغفور، الرحیم، التواب، ان ناموں کا تعلق الوہیت کے ساتھ ہے۔ تو توحید الاسماء والصفات یہ توحید کی باقی دو قسمیں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں کو شامل اور متضمن ہے۔ تو اس طرح ان تینوں قسموں کا آپس میں ایک مضبوط تعلق ہے۔ تینوں قسمیں مل جائیں تو پھر انسان کی توحید مکمل ہوتی ہے۔ جب تک توحید کی ان تین اقسام میں سے کسی ایک قسم میں خلل ہو اس وقت تک بندے کی توحید درست نہیں ہو سکتی، اس کا توحید پر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ بعض اہل علم توحید کی دو قسمیں بناتے ہیں، توحید المعرفت والاثبات اور توحید الطلب والقصد۔ توحید المعرفت والاثبات اس سے مراد توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات ہے، یعنی توحید المعرفہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پہچاننا، والاثبات اور انہیں اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ تو توحید المعرفت والاثبات یہ توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات کو شامل ہے، اور دوسری قسم توحید الطلب والقصد کہ جو چیز طلب کرنی ہے اللہ سے طلب کرنی ہے، اور ہر عبادت میں صرف اللہ کا قصد کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، یہ ہے توحید الطلب والقصد۔ بعض اہل علم اس کے مزید کئی اور نام بھی بیان کرتے ہیں۔ توحید المعرفت والاثبات اس کو التوحید العلمی الخبری بھی کہا جاتا ہے۔ توحید العلمی اس طرح کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہوتا ہے، اور خبری اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ خبر سے معلوم ہوتے ہیں، یعنی کتاب و سنت میں جو ہمیں خبر دی جاتی ہے اس خبر کے ذریعے یہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے توحید المعرفت والاثبات کو التوحید العلمی الخبری بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا نام توحید السیادہ بھی ہے، سیادت سرداری سے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ نام اور وہ صفات کا ذکر ہوتا ہے جن کا تعلق سیادت اور سرداری کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے اس کو توحید السیادہ بھی کہتے ہیں۔ التوحید القولی بھی کہتے ہیں کہ اس میں قول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہوتا ہے، قول کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور توحید الطلب والقصد اس کو التوحید الارادی الطلبی بھی کہتے ہیں کہ اس میں صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کے ارادے کا ذکر ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کو التوحید العملی بھی کہتے ہیں کہ توحید الوہیت میں اور توحید الطلب والقصد میں عبادات اعمال کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں توحید کی اقسام کے۔ بعض اہل علم نے اس کی 3 قسمیں کی ہیں، اور بعض اہل علم اس کی 2 قسمیں بناتے ہیں، اور جو 2 قسمیں بناتے ہیں پھر وہ اس کے متعدد نام ذکر کرتے ہیں، لیکن مطلب اور مقصد، مطلوب اور مقصود سب کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ توحید الاسماء والصفات سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا افراد اللہ باسمائہ الحسنى وصفاتہ العلی الواردۃ فی القرآن والسنہ والایمان بمعانیہا واحکامہا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام اور جتنی صفات
کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہیں، سب کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، والایمان بمعانیہا و احکامیہا، اور ان کے معانی پر ایمان لانا اور ان کے احکام پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں، انہیں اللہ کے لیے ثابت کرنا، صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ اللہ کے جو اسماء و صفات کتاب و سنت میں وارد ہیں، جس معنی میں وہ اللہ کے لیے ثابت ہے، انہیں صرف اللہ کے لیے مختص رکھنا، اللہ کے لیے اس بات کرنا اور صرف اللہ کے لیے مختص رکھنا، یہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے لیے ان کا اثبات ہو، جتنے نام اور جتنی صفات کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں سب کا اللہ کے لیے اثبات ہو، کسی ایک کا انکار نہ کیا جائے، تعطیل نہ ہو، تعویل نہ ہو، سب کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے۔ اور دوسری چیز، صرف اللہ کے ساتھ انہیں مختص رکھا جائے، صرف اللہ کے لیے ثابت کیا جائے، جس معنی میں جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے ثابت ہے انہیں صرف اللہ کے ساتھ خاص رکھا جائے، کسی اور کے لیے اس معنی میں اس نام یا صفت کی نسبت نہ ہو۔ یہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے، ایک ایک ذرے کا اللہ کو علم ہے، پوری کائنات میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ کو علم تھا، جو ہو چکا اس کا بھی اللہ کو علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، جو آئندہ ہوگا اس کا بھی اللہ کو علم ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ یعنی کوئی چیز کسی اعتبار سے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، یہ ہے العلیم ذات۔ تو اس معنی میں صرف اللہ کو العلیم کہنا، اللہ کے لیے علم ثابت کرنا، کسی اور کے لیے ایسا علم ثابت نہ کرنا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ایسا علم ثابت کر دیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، یہ توحید الاسماء والصفات میں خلل ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے نام اور باقی جتنی صفات ہیں، وہ جن معانی میں اللہ کے لیے ان کا ذکر کتاب و سنت میں ہے، ان معانی اور ان مفاہیم کے اعتبار سے صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا، کسی اور کی طرف ان کی نسبت نہ کرنا۔ والایمان بمعانیہا و احکامیہا، اور ان اسماء و صفات کے معانی پر ایمان رکھنا اور ان کے جو احکام ہیں ان پر ایمان رکھنا، یہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ احکام سے کیا مراد ہے اس کی انشاءاللہ آگے جا کر ہم مزید وضاحت کریں گے۔ توحید الاسماء والصفات کی اہمیت۔ توحید الاسماء والصفات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میرا اللہ پر ایمان ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، اللہ کی صفات کو مانتا ہوں، اللہ کے ناموں کو مانتا ہوں۔ تو اللہ پر ایمان لانا، یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ کے ناموں پر ایمان لانا سب کو شامل ہے۔ تو توحید الاسماء والصفات یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ جب تک کوئی شخص اللہ کی صفات کو نہیں مانتا، اللہ کی صفات پر ایمان نہیں رکھتا، یا اللہ کے اسماء، اللہ کے ناموں پر ایمان نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کا اللہ پر ایمان درست نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص اللہ کی ذات کا انکار کرے، اس کا اللہ پر ایمان درست نہیں، ایسے ہی جو شخص
اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، ان پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا اللہ پر ایمان درست نہیں ہے۔ توحید الاسماء والصفات اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ شرف والا اور سب سے زیادہ اہمیت والا علم ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہوتا ہے، اس میں اللہ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون ہو یا دینی علوم ہو، کسی بھی فن کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی اہمیت اس میں بیان کیے گئے مسائل کی ہوتی ہے۔ اب جس علم میں اللہ کی ذات کا تعارف ہو اور اللہ کی صفات بیان کی جائے، اس سے زیادہ اہمیت والا اور اس سے زیادہ شرف والا کون سا علم ہو سکتا ہے؟ اور جس قدر انسان کو اللہ کی صفات کا علم ہوتا ہے، اسی قدر انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اس قدر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کی صفات سے واقف نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو؟ ناممکن ہے۔ جب انسان ایک چیز کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اس کی صفات سے واقف نہیں ہے، اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، تو ناممکن ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہو، اس کی تعظیم ہو، اس کا خوف ہو، اس کے ساتھ تعلق ہو۔ تو جب انسان اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچان لیتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین ہے، کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود بخشنے والا ہے، کل کائنات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کو اس کی ابتدا سے اس کے کمال کی انتہا تک پہنچانے والا ہے۔ یقیناً اس سے اس کے دل میں اللہ کی تعظیم آئے گی، اور جو شخص یہ پہچان لے کہ اللہ رب العالمین الرحمن ہے، الرحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت کا کچھ اندازہ کر لے کہ اس کائنات میں شروع سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں بلکہ جتنے جاندار ہیں، وہ ایک دوسرے پر جو شفقت کھاتے ہیں، ایک دوسرے پر جو نرمی کرتے ہیں، حتیٰ کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ جو شفقت اور نرمی سے پیش آتی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک سب انسانوں کی، سب جانداروں کی ساری نرمی اور شفقت جمع کر لی جائے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہے، اور اللہ رب العالمین الشاکر الشکور قدردان ہے کہ بندہ ایک نیکی کا عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 10 گنا بڑھا کر، اور 10 سے 700 گنا اور اس سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیتا ہے۔ جو شخص ایسے اللہ رب العالمین کی صفات کو پہچان لے گا، یقیناً اس سے اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت بڑھ جائے گی۔ اور جو شخص پہچان لے گا کہ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الشاکر الشکور ہونے کے ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو بڑا سخت عذاب دیتا ہے، وہ صرف ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے کی وجہ سے جہنم میں بھی پھینک دیتا ہے۔ جو شخص اس چیز کو پہچان لے گا، یقیناً اس سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا،
اللہ کا خوف آئے گا۔ اور جو شخص پہچان لے گا کہ اللہ رب العالمین وہ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ جو چاہے کن کہہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ اسے معدوم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، اور جسے وہ عطا کرنا چاہے کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس سے وہ روک دے کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ رب العالمین کی ان صفات کو پہچان لے گا وہ صرف ایک اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اور صرف ایک اللہ پر بھروسہ رکھے گا۔ اور جو شخص یہ جان لے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات السمیع البصیر ذات ہے، وہ ہماری ایک ایک بات کو سن رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، وہ شخص محتاط ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے گا، جرائم اور برائیوں سے رک جائے گا، جس سے معاشرے میں امن و سکون قائم ہوگا۔ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ سلف صالحین سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں سب محبتیں قربان کر دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے ڈر اور خوف کے بعد کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور صرف ایک اللہ سے تعلق قائم کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے۔ اس طرح کے جتنے واقعات ہم سنتے ہیں یہ سب ان کے لیے اسی وقت ممکن ہوا جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اللہ کی محبت کے مقابلے میں سب محبتوں کو قربان کرنا ہمارے لیے آسان ہو، ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈریں، اور اللہ کے ڈر اور خوف کے بعد کسی کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو، اور ہمارا صرف ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں لذت محسوس کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانیں۔ توحید الاسماء والصفات کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیا، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے اسماء بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو جس آیت میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت فاتحہ، اس میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ہیں۔ تو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت وہ بھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے، اور سب سے عظیم صورت اس میں بھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، چھوٹی سی صورت ہے۔ اس چھوٹی سی صورت کو قرآن مجید کے 1/3 تیسرے حصے کے برابر قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اس میں اللہ کے اسماء و صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی وہ اس صورت کو محبت کے ساتھ پڑھتے تھے کیونکہ اس میں اللہ کی صفات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے صحابی کو جو اس صورت کو محبت کے ساتھ پڑھتے تھے نماز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، کہ تیرا اس صورت سے محبت کرنا اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کے 1/3 تیسرے حصے کے برابر قرار دیا۔ اور ایک صحابی جو اسے نماز میں محبت سے پڑھتے تھے، اس سے فرمایا کہ جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔
اور دوسرے صحابی جو نماز میں ایسے محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس صورت کے ساتھ محبت نے جنت میں داخل کر دیا۔ اس سے توحید الاسماء و صفات کی فضیلت کا اندازہ کیجیے۔ نصوص الاسماء و صفات سے متعلق چند بنیادی قواعد، یعنی کتاب و سنت کی وہ نصوص جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء ناموں کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، ان نصوص سے متعلق چند بنیادی قواعد۔ سب سے پہلا قاعدہ تقدیم النقل علی العقل، کہ نقل کو عقل سے مقدم کیا جائے گا۔ یہاں نقل سے مراد کتاب و سنت کے نصوص ہیں۔ کتاب و سنت کے نصوص کو نقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نقل ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے تابعین اعظام نے نقل کیا۔ اس طرح نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، اس لیے کتاب و سنت کی نصوص کو نقل کہا جاتا ہے۔ تو کتاب و سنت کی نصوص کو ہمیشہ عقل سے مقدم کیا جائے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ کہیں بھی صحیح نقل یعنی کتاب و سنت کی صحیح نص وہ کبھی بھی صریح عقل کے خلاف نہیں ہوتی۔ ناممکن ہے کہ صحیح نقل اور صریح عقل میں تعارض ہو۔ بہرکیف اگر کسی کو کسی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، ناقص معلومات کی وجہ سے، کسی وجہ سے عقل اور نقل یعنی عقل اور کتاب و سنت کی نصوص میں تعارض نظر آئے تو ہمیشہ کتاب و سنت کو مقدم کیا جائے گا، کبھی بھی عقل کو کتاب و سنت پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ بنیادی اصل ہے کہ جس میں غلطی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ متکلمین جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق صراط مستقیم سے اور اہل السنہ کے منہج سے دور ہوئے، ان کی بنیادی غلطی اسی اصل میں ہے کہ انہوں نے عقل کو کتاب و سنت سے مقدم کیا۔ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ متکلمین کے جتنے گروہ ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو غلطی ہے اس کا بنیادی سبب اس اصل میں غلطی ہے کہ انہوں نے عقل کو کتاب و سنت کی نصوص سے مقدم کیا۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیشہ کتاب و سنت کی نصوص کو عقل سے مقدم کیا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ حمل النصوص علی ظاہرہا، کہ کتاب و سنت کی نصوص کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ کتاب و سنت کی نصوص کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا، یعنی کتاب و سنت کی نصوص کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد لیا جائے گا۔ اب یہاں دو سوال ہیں کہ ظاہری معنی سے کیا مراد ہے اور ظاہری معنی ہی کیوں مراد لیا جائے گا۔ جب ہم نے یہ بات کی کہ کتاب و سنت کی نصوص کا ظاہری معنی مراد لیا جائے گا تو یہاں دو سوال ہیں کہ ظاہری معنی سے مراد کیا ہے، ظاہری معنی کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ظاہری معنی ہی کیوں مراد لیا جائے گا۔ پہلے ہم پہلے سوال کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ظاہری معنی سے کیا مراد ہے۔ ظاہری معنی اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کو سنتے ہی
اہل زبان کے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ اس لفظ کا ظاہری معنی ہوتا ہے۔ مثلا میں چند الفاظ بولتا ہوں: موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، قلم، پنسل، کمرہ، گھر، کتاب۔ یہ متعدد الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں۔ جب آپ نے یہ الفاظ سنے ہیں تو ہر لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک خاص تصور آیا ہے۔ تو یہ کسی بھی لفظ کو سنتے ہی جو ذہن میں خاکہ اور تصور آتا ہے وہ اس لفظ کا ظاہری معنی ہوتا ہے۔ جیسے موبائل کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک خاص آلہ جس کے ذریعے کال کی جاتی ہے، کال سنی جاتی ہے، اس کا تصور آیا۔ یعنی موبائل سنتے ہی کسی کے ذہن میں پنکھے کا تصور نہیں آئے گا، کسی پنسل قلم کا تصور نہیں آئے گا۔ تو اس طرح کسی بھی لفظ کو سنتے ہی اہل زبان کے ذہن میں جو اس کا خاکہ اور تصور آتا ہے وہ اس لفظ کا ظاہری معنی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سب کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ظاہری معنی سے کیا مراد ہے، کہ کسی بھی لفظ کو سنتے ہی اہل زبان جو اس زبان کو سمجھنے والے ہیں ان کے ذہن میں جو اس لفظ کا تصور اور خاکہ آتا ہے وہ اس لفظ کا ظاہری معنی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ کتاب و سنت کی نصوص کا ظاہری معنی مراد لینا ہی کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب مبین قرار دیا۔ کتاب مبین یعنی واضح کتاب، اور یہ اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جب ہم کتاب و سنت کے ظاہری معنی مراد لیں۔ اگر ظاہری معنی مراد نہ ہو کبھی بھی قرآن مجید کو کتاب مبین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک شخص بات کرتا ہے، موبائل کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کی مراد موبائل سے موبائل ہی ہے، قلم کا لفظ استعمال کرتا ہے اور قلم سے قلم ہی مراد ہے، کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کتاب سے کتاب ہی اس کی مراد ہے، تو ایسے شخص کی کلام واضح کلام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قلم کا لفظ استعمال کرے لیکن اس کی مراد قلم نہ ہو، کتاب کا لفظ استعمال کرے لیکن اس کی مراد کتاب نہ ہو، موبائل کا لفظ استعمال کرے لیکن اس کی مراد موبائل نہ ہو، کوئی اور چیز ہو، تو ایسے شخص کی کلام کو کبھی بھی واضح کلام نہیں کہا جا سکتا۔ تو اگر قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے تو پھر کبھی بھی قرآن مجید کو کتاب مبین واضح کتاب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کو کتاب مبین قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں۔ پھر قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہے اور جسے بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے۔ تقریباً ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی اسم کا، کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر کتاب و سنت میں وارد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، جو سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں اور بار بار ذکر کیے گئے ہیں، اگر ان کا ظاہری معنی ہی مراد نہیں ہے تو کیسے قرآن مجید کو کتاب مبین واضح کتاب قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ متکلمین کی دوسری بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو نصوص ہیں ان کے ظاہر کو ترک کیا۔ صرف ان کے ظاہر کو ترک نہیں کیا بلکہ ان کے ظاہر کو کفر قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ید سے، یعنی قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا ذکر ہے وہاں ید سے ید ہی مراد لیا جائے
اور وجہ سے وجہ ہی مراد لیا جائے، استوا سے استوا ہی مراد لیا جائے، نزول سے نزول ہی مراد لیا جائے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت قرار دیا۔ کہاں یہ بات ہے کہ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور کہاں یہ بات کہ اس قرآن مجید میں جو چیز سب سے زیادہ ذکر ہوئی اور بار بار ذکر ہوئی اسی کے ظاہر کو کفر قرار دیا جائے۔ تو صحیح بات یہی ہے جس پر ہمیشہ سے اہل السنہ والجماعہ قائم ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض اوقات لفظ کا اپنا معنی ہی واضح اور ظاہر ہوتا ہے، اور بعض اوقات جس سیاق میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس سیاق سے اس لفظ کا معنی واضح اور ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات لفظ کا اپنا معنی ہی واضح اور ظاہر ہوتا ہے، اور بعض اوقات جس سیاق میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس سیاق سے اس لفظ کا معنی واضح اور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم آگے جا کر کریں گے۔ تیسرا قاعدہ، اثبات بلا تشبیہ، اثبات بلا تشبیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں انہیں اللہ کے لیے ثابت کرنا، ان کا اللہ کے لیے اثبات ثابت کرنا بلا تشبیہ، لیکن تشبیہ و تمثیل کے بغیر انہیں اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، لیکن مخلوق کے مشابہ قرار نہیں دینا، مخلوق کے ساتھ مشابہت اور مماثلت سے نفی کرنی ہے۔ اللہ کے لیے اسماء و صفات جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کا اثبات کرنا ہے تشبیہ و تمثیل کے بغیر، اور تکییف کیفیت بیان کیے بغیر، کیفیت بیان نہیں کرنی، اس کو مخلوق کے مشابہ اور مماثل قرار نہیں دینا اور اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام بیان کیے ہیں، السمیع، البصیر، اور ساتھ فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنے لیے ناموں کا اثبات کیا اور ساتھ مماثلت کی نفی کی۔ اہل سنہ والجماعہ کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق جو موقف ہے اس کی بنیاد یہ آیت ہے، یہ مختصر سی آیت، یہ مختصر الفاظ، یہ اہل سنہ کے موقف کی اصل دلیل ہے، بنیاد ہے۔ اس سے اہل سنہ کے مکمل موقف کو سمجھا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس میں اثبات بھی ہے اور اس بات کے ساتھ ساتھ تشبیہ و تمثیل کی نفی ہے۔ اس اصل میں بھی متکلمین کو ٹھوکر لگی اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کا اثبات ہی تشبیہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کے اثبات کو ہی تشبیہ سمجھا اور تشبیہ سے بھاگے، بعض نے تعطیل کا راستہ اختیار کیا، بعض نے تعویل کا راستہ اختیار کیا اور بعض نے تفویض کا راستہ اختیار کیا۔ بہرکیف معطلہ ہوں یا مؤولہ ہوں یا مفوضہ ہوں، پہلے ان کے ذہن میں تشبیہ آتی ہے کہ اس بات ہی تشبیہ ہے،
اس بات ہی تشبیہ ہے۔ پھر تشبیہ سے بھاگتے ہوئے بعض تعطیل کا شکار ہو گئے، بعض نے تعویل کا راستہ اختیار کیا اور بعض نے تفویض کا راستہ اختیار کیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کا اثبات تشبیہ و تمثیل کے بغیر ممکن ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کو آپ مزید اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کو اس کے منسوب الیہ اور مضاف الیہ کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، یعنی لفظ کی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے مناسب جو معنی ہوتا ہے وہی اس لفظ سے مراد ہوتا ہے۔ ٹانگ کا لفظ ہے، چیونٹی کی ٹانگ، ہاتھی کی ٹانگ۔ جب کوئی چونٹی کی ٹانگ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کسی کے ذہن میں ہاتھی کی ٹانگ کا تصور نہیں آئے گا، اور جب کوئی ہاتھی کی ٹانگ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کسی کے ذہن میں چیونٹی کی ٹانگ کا تصور نہیں آتا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لفظ کی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے جو معنی اس کے مناسب ہوتا ہے وہی اس لفظ سے مراد ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لا يلزم من الاشتراک فی اللفظ الاشتراک فی المعنی، کہ لفظی اشتراک سے حقیقت اور معنی میں اشتراک ایک جیسا ہونا یہ لازم نہیں آتا۔ ایک ہی لفظ اگر متعدد اشیاء پر بولا جائے تو ان متعدد اشیاء کا واقع میں ایک جیسا ہونا، معنی میں ایک جیسا ہونا، حقیقت میں ایک جیسا ہونا یہ لازم نہیں آتا۔ اس کی مثال یہ ٹانگ والی بھی ہو سکتی ہے، چونٹی کی ٹانگ، ہاتھی کی ٹانگ، دونوں پر ٹانگ کا لفظ بولا جا رہا ہے لیکن دونوں ایک جیسی نہیں ہے۔ چہرے کا لفظ، انسان کا بھی چہرہ ہوتا ہے، جانوروں کا بھی چہرہ ہوتا ہے، اب سب پر چہرے کا لفظ بولا جا رہا ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں سمجھیں کہ لفظ کی جس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کے مناسب جو معنی ہوتا ہے وہی اس لفظ سے مراد ہوتا ہے، اور لفظی اشتراک سے یعنی ایک لفظ اگر متعدد اشیاء پر بولا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ متعدد اشیاء واقع میں ایک جیسی ہیں، معنی میں ایک جیسی ہیں، حقیقت میں ایک جیسی ہیں۔ اس کو آپ جنت میں دی جانے والی نعمتوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں شراب دی جائے گی، اب دنیا میں بھی شراب موجود ہے، تو کیا جنت میں دی جانے والی شراب وہ دنیا کی شراب جیسی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ لفظ دونوں پر شراب کا بولا گیا ہے، دونوں شراب ہیں لیکن دونوں ایک جیسی نہیں ہے۔ جنت میں دودھ دیا جائے گا تو کیا جنت کا دودھ دنیا کے دودھ جیسا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، حالانکہ دونوں پر دودھ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ جنت میں شہد دیا جائے گا، کیا جنت کا شہد دنیا کے شہد جیسا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، حالانکہ دونوں کے لیے شہد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لفظی اشتراک سے ایک لفظ اگر متعدد اشیاء پر بولا جائے تو ان اشیاء کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا۔ تو مخلوق میں اگر متعدد اشیاء پر ایک لفظ بولا جائے تو ان اشیاء کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اور مخلوق کا ایک جیسا ہونا لازم آئے؟ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں وہ الفاظ جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جب انہیں اللہ کے لیے ثابت کیا جائے تو اس سے تشبیہ و تمثیل لازم نہیں آتی۔ جب ان کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہ معنی مراد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے شأن شان ہے، اور جب ان کی نسبت مخلوق کی طرف کی جائے گی تو وہ معنی مراد ہوگا جو مخلوق کے مناسب ہے۔ سننے کی، دیکھنے کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہ سننا اور دیکھنا مراد ہوگا جو اللہ کے شأن شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی سنتا ہے، اونچی آواز بھی سنتا ہے، آہستہ آواز بھی سنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو اللہ کی طرف جب سننے اور دیکھنے کی نسبت کی جائے گی تو وہ معنی مراد ہوگا جو اللہ کے شیان شان ہے، اور جب سننے اور دیکھنے کی نسبت مخلوق کی طرف کی جائے گی تو وہ معنی مراد ہوگا جو مخلوق کے مناسب ہے۔ مخلوق کا دیکھنا انتہائی محدود ہے، مخلوق کا سننا انتہائی محدود ہے۔ ایک وقت میں متعدد آوازیں انسان کے لیے سننا، ان کو سمجھنا اور پھر ان کا جواب دینا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب مخلوق کی طرف سننے اور دیکھنے کی نسبت کی جائے گی تو وہ معنی مراد ہوگا جو مخلوق کے مناسب ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کے اس بات سے تشبیہ لازم نہیں آتی، صرف اس بات یہ تشبیہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے جو اللہ کے جو نام کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کا اس بات کیا جائے گا، لیکن تشبیہ و تمثیل کے بغیر ان کی کیفیت بیان نہیں کی جائے گی۔ چوتھا قاعدہ ہے تنزیہ بلا تعطیل۔ تنزیہ بلا تعطیل، اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے، نقص سے، مخلوق کی مشابہت، مماثلت سے پاک قرار دینا ہے، تشبیہ و تمثیل کی نفی کرنی ہے۔ لیکن تشبیہ و تمثیل کی نفی تعطیل کے بغیر کرنی ہے۔ تشبیہ و تمثیل کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تفویض کا راستہ اختیار نہیں کرنا، جیسا کہ متکلمین نے کیا۔ یہاں بھی متکلمین کو ٹھوکر لگی اور انہوں نے مماثلت کی نفی کا یہی مطلب سمجھا۔ جہمیہ نے مماثلت کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا، تعطیل کر دی۔ معتزلہ نے مماثلت کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا۔ مؤولہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، انہوں نے اکثر صفات میں تعویل کا راستہ اختیار کیا، 7-8 صفات کو مانتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں سب میں تعویل کے قائل ہے۔ تعویل کا مطلب جو ان صفات کے معنی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے معنی گھڑ کر وہ بیان کرتے ہیں۔ اشاعرہ، ماتریدیہ، انہوں نے مماثلت کی نفی کا یہی مطلب سمجھا، اور مفوضہ انہوں نے تفویض کا راستہ اختیار کیا کہ ان صفات کے جو معانی ہیں ان کا انکار کر دیا۔ ہاں البتہ انہوں نے اپنی طرف سے معانی بیان نہیں کیے۔ تو متکلمین کے یہ جتنے گروہ ہیں، معطلہ ہے، مؤولہ ہے، مفوضہ ہے، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، ان سب نے مماثلت کی نفی کا یہی مطلب سمجھا، جبکہ مماثلت کی نفی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے اسماء و صفات کا اثبات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام، جو صفات کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں انہیں اللہ کے لیے ثابت کیا جائے گا۔ ان کے اس بات کے بعد مخلوق سے مماثلت کی نفی کی جائے گی۔ مماثلت کی نفی کرتے ہوئے تعطیل، تعویل یا تفویض کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ پانچواں قاعدہ ہے قطع الطمع عن ادراک الکیفیہ۔ قطع الطمع عن ادراک الکیفیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، مخلوق اللہ تعالیٰ کا علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا علم نہیں دیا گیا، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی
کیفیت نہیں جانتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول معروف ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ کا استواء معلوم ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے مستوی ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں معلوم ہے، ان کے معنی معلوم ہے، ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان صفات کے جو معانی ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ان صفات کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے اس کی کیفیت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ روح ہم سب میں موجود ہے، سب جانداروں میں ہوتی ہے، لیکن روح کی کیا حقیقت ہے، کیفیت کیا ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ آج تک کوئی اس کا سراغ نہیں لگا سکا، لیکن مانتے سب ہیں۔ ہر انسان میں روح موجود ہے، ہر جاندار میں روح موجود ہے، لیکن کوئی اس کی کیفیت نہیں جانتا، اس کے باوجود سب اسے مانتے ہیں۔ تو کیفیت جانے بغیر کسی چیز کو تسلیم کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ روح کی کیفیت جانے بغیر ہم سب اسے مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارا ان صفات پر ایمان ہے، ان صفات کے جو معنی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہاں بھی اکثر متکلمین ٹھوکر کھا جاتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو الٹے سیدھے سوال شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عرش بڑا ہوا اور عرش نے اللہ تعالیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے۔ اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سوالات اسی صورت میں ذہن میں آتے ہیں جب وہ استواء کی خاص کیفیت کا تصور ذہن میں لاتے ہیں۔ اگر وہ کیفیت کا تصور ذہن سے نکال دیا جائے تو یہ سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ الاستواء معلوم، کہ استواء معلوم ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے وہ عرش پر مستوی ہے۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ عرش پر مستوی ہے۔ تو جو کیفیت کا تصور ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، اگر وہ تصور ختم کر دیا جائے تو یہ جتنے سوالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں، تو پھر سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب پھر عرش اس وقت خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال بھی اسی صورت میں ذہن میں آتا ہے جب اترنے کی، نزول کی خاص کیفیت ذہن میں لائی جائے۔ اگر اس کیفیت کے تصور کو ختم کر دیا جائے تو پھر ایسے سوالات پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے عرش پر مستوی ہے، اور جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفات کو ثابت کیا جائے گا، لیکن ان صفات کی کیفیت کا تصور ذہن میں نہیں لایا جائے گا، کیونکہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کیفیت کی نفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت تو ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کیفیت تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صورت تو ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے علم کی نفی ہے، کیفیت کی نفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہے، لیکن وہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔
کیونکہ ہم نے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہ ہم اس کی صفات کی کیفیت جان سکیں، اور اللہ کی مثل بھی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے اللہ کی مثل کوئی چیز دیکھی ہو جس سے ہمارے ذہن میں اس کی صفات کی کیفیت کا تصور آ جائے۔ اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، کتاب و سنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کی گئی، تو ہمارے پاس کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا علم ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء اور جتنی صفات کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ ہم ان کے معانی پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں، تشبیہ و تمثیل کے بغیر، کیفیت بیان کیے بغیر ہم ان میں تعطیل نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، تصویر نہیں کرتے، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق موقف رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق مزید کچھ باتیں وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔